اللہ تعالیٰ نے جی حضور کو کہہ دیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کی طرف وحی کی گئی. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تجھ پر وحی اور پہلے انبیاء پر وحی کی گئی تھی. سب کو یہ بتا دیا گیا تھا کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو شرک کرے گا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ تو نے بھی شرک نہیں کرنا، اگر تو نے شرک کیا تو تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے. یہ آیت پڑھ کے درس قرآن میں جو قرآن کے حلقے ہوتے ہیں نا، یہاں ہمارے مغرب میں، کینیڈا، امریکہ، برٹن میں، فرانس، ڈچ، ہالینڈ میں، اٹلی میں جو سرکل ہوتے ہیں نا، جہاں جہاں انگلش میں بولی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا نام لگتے ہیں قرآن کے سرکل. آؤ ہم تمہیں قرآن پڑھائیں. جب بلایا جاتا ہے نا تو ایک مزیدار ابتدا میں لفظ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں شروع یہاں سے کیا جاتا ہے. لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن صحیح طرح سے نہیں پڑھتے، اس کی ادائیگی صحیح نہیں کرتے، اور وہ عین کو الف بول دیتے ہیں. اب یہی جو میں نے یاد پڑھی وَلَقَدْ أُوحِيَ، تو یوں کہا جاتا ہے یہ لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھتے، وہ قد نہیں کہتے، اوحیہ نہیں کہتے، وہ حلق سے نہیں نکالتے. آؤ ہم آپ کو قرات سکھائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں. تو وہ کہتے ہیں ہم تمہیں قرآن پڑھاتے ہیں، آؤ اور قرآن پڑھیں اور سیکھیں. اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ساتھ یہ حدیث پڑھ دی، قرات کے نام پر بلا لیا، 2-3 قرات کے دیے لیسن 2-4. اس کے بعد پھر اگلا جملہ، اگر قرآن آپ نے سمجھا نہیں ہے تو اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ پڑھیں، ترجمہ سمجھیں تو اب ترجمے پہ لے آئے. تھوڑا تھوڑا ہم ترجمہ بھی بتائیں گے جی. تو یہ جو قرآن کے سرکل ہوتے ہیں نا، 1000 سینٹر یورپ کے اندر ہے جس میں لوگوں کو قرآن کے نام پر بلایا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں یہ کیا جاتا ہے. اب یہاں تک وہ آ گیا، قرات کا نام لیا، بلا لیا. اب ترجمے کا نام لیا، بلا لیا. ترجمے تک آ گئے تو اب یہ آیت پڑھی اور یہاں سے شروع کیا اپنا ٹاپک قرآن فہمی کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر بھی، تم سے پہلے لوگوں پر بھی وحی کی گئی، اگر تو نے شرک کیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے، وہ کہتے ہیں تا مخاطب کے لیے ہوتا ہے، اگر تو نے شرک کیا. تو اللہ تو حضور کو کہہ رہا ہے. اب یہ دیکھیں، پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو اس کے اوپر زور لگایا تھا کہ وہ جب آئے تھے میرے پاس بندے جو آئے تھے، انہوں نے یہی تو آیت پڑھی تھی کہ وہ جو تھی نا آیت سورہ یونس کی، وہی آیت انہوں نے پڑھی تھی. انہوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا، اگر تجھے شک ہے. تو انہوں نے تا کا جو تھا نا مخاطب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا کہ فَإِن كُنْتَ، اگر تو نے تجھے شک ہے کہ قرآن حق ہے کہ نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو. تو یہاں ہمارے دوست شبہ ڈالنے والوں کا وہی کنٹینیوٹی آ گیا، وہاں بھی تا تھا، ان کو بھی تا سے شبہ ہوا، ان بیچاروں کو بھی تا سے شبہ ہوا. وَلَقَدْ أُوحِيَ وَإِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اوحیہ الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت، تو کا اور تا، تجھ پر وہی، تجھ سے پہلے وہی، اگر تو نے شرک کیا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وارن کر دیا، اگر تو نے شرک کیا تو تیری عمل ضائع اور تو خسارے والوں میں سے ہو جائے گا. اللہ نے حکم دیا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اے نبی تو صرف اللہ کی عبادت کر اور شاکرین میں سے ہو جا. قرآن کی آیت کا ترجمہ تو صحیح ہے کہ اللہ کی عبادت کر. اب سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس قسم کا تھا معاملہ کہ ان سے کوئی شرک کا خطرہ تھا کہ انہوں نے شرک کرنا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے کہ تو نے اگر شرک کیا تو تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے. انہوں نے تو اس وقت بھی شرک نہیں کیا تھا جب وہ شرک کی سوسائٹی میں رہتے تھے. انہوں نے تو اس وقت بھی شرک نہیں کیا تھا جب وحی نہیں آئی تھی. انہوں نے تو اس وقت بھی شرک نہیں کیا تھا جب
اللہ تعالیٰ نے ظاہراً حضور کو یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ شرک کی برائی کیا ہے. انہوں نے تو اس وقت بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی تھی جب یہ کہا نہیں گیا تھا فعبد، اللہ کی عبادت کرو. وہ تو اس وقت بھی اسی کی غار حرا کی تنہائیوں میں اسی کی عبادت کرتے تھے. اور پورا مکہ گواہ تھا، پورا عرب گواہ تھا کہ سارا جہان لات کی طرف جاتا تھا، سارا جہان منات کی طرف جاتا تھا، سارا جہان عزا کی طرف جاتا تھا. وہ تو غار تنہا کی تنہائیوں میں اس وقت بھی اسی کی طرف جاتے تھے. تو جب یہ کوئی خطرہ ہی نہیں تھا تو پھر لئن اشرکتا کا کیوں کہا؟ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں انہوں نے اس وقت شرک نہیں کیا تھا، یہ بات صحیح ہے، لیکن ہو تو سکتا تھا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کیا. نعوذ باللہ من ذالک. پھر وہ جو محفل میں آتے ہیں قرآن سمجھنے والے ان کو کہتے ہیں اگر حضور شرک کریں تو ان کے عمل ضائع ہوتے ہیں، اور اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل کہاں رہ جائیں گے. پھر وہ اس کے ساتھ ذرا لیپ کرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ شرک کیا ہوتا ہے؟ مزاروں پر جائیں اور جا کر ان سے کہیں آپ ہماری مدد کر دیں، شرک ہو گیا. حضور کو نور مان لیا، شرک ہو گیا. میلاد کر لیا، شرک ہو گیا. کھانا سامنے رکھ کر پڑھ لیا، شرک ہو گیا. تو اگر یہ شرک حضور کرتے تو ان کے عمل ضائع تھے، تو تم نے کیا تو اصل مدعا یہ ہوتا ہے، اصل لانا یہاں یہ ہوتا ہے. لیکن بات لمبی کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو شبہ کیوں ہوتے ہیں. شبہ یہاں کیوں ہوا؟ اگلی آیت پڑھیں، وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ. اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. لوگوں نے، یہ ترجمہ میں صلاح الدین یوسف صاحب کا پڑھ رہا ہوں، یعنی وہ جو لوگ تھے نا انہوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھے نا وہ نہ کی. اور کیا ہے؟ والارض جميعا قبضته يوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ. ساری زمین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. یہاں کوئی ایک اور مسئلہ ہے، جب میں توحید اور رد شرک پر بیان کروں گا نا پھر میں بتاؤں گا کہ قدر اللہ کا اور پھر ساتھ قیامت کے دن کا کہ ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہوگی، اس کا تعلق آپس میں کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کیا قدر ہی انہوں نے کی. وہ انشاءاللہ ادھار رہا. جب میں ادھار کرتا ہوں نا تو میں انشاءاللہ پورا کرتا ہوں ادھار اس کا. اور آگے جو میرا آج کا موضوع ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے. کہ کس سے بلند و بالا ہے؟ اما، یہ تین لفظ ہیں، سبحانہ، تعالی، اما، تین. وہ بلند ہے، وہ بلند ہے، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے اس سے. اما یشرکون، جسے لوگ اس کا شریک بنائیں. اب وہ میں نے پچھلی بار بھی کیا تھا، میں دوبارہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. پہلے ہوتا ہے واحد، آخر میں ہوتا ہے جمع. پہلے مخاطب کیا جاتا ہے حضور کو بطور نزول کے کہ نازل ان پر ہے، پھر جن کو سنایا جاتا ہے پھر ان کا جمع کے صیغوں کے ساتھ ذکر آ جاتا ہے. تو لئن اشرکتا جب کہا گیا تو اگر تو نے شرک کیا تو مراد کون تھے؟ یشرکون، یشرکون، یشرکون. اور وما قدر اللہ حق کا قدری، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو پاک نہیں سمجھ رہے تھے، جو اس سے بلند نہیں سمجھ رہے تھے، وہ جو یشرکون تھے، وہ جو شرک کرنے والے تھے، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، لیکن ذریعہ مصطفیٰ کو بنایا جا رہا ہے. تو اس بندے اللہ کے نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر انگریزی میں لئن اشرکتا کا مخاطب حضور کو قرار دے دیا. استغفر اللہ العظیم. لوگوں خطاب کو سمجھو. جب قرآن میں تا کہیں آتا ہے، کا کہیں آتا ہے، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. نازل قرآن کے ہونے کے اعتبار سے مصطفیٰ مراد ہوتے ہیں، لیکن جو نفس مسئلہ ہوتا ہے اس سے حضور علیہ السلام مراد نہیں ہوتے، اس سے وہ اگلے مراد ہوتے ہیں جن کو سمجھایا جاتا ہے. یہ سورہ زمر کی آیت ہے. اگر پوری آپ سورہ زمر کو پڑھیں، ابتدا سے لے کر شروع کر لیں سورہ زمر کو. یہ سورہ زمر کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، سنانے میں لوگوں کو بڑے اس کے معاملے میں شبہات ہوتے ہیں، بڑے شبہات ہوتے ہیں.
اب میں سورہ زمر کی ابتدا سے آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں اور وہاں سے آپ اس کو لے کر آئیں یہاں تک. اچھا ابتدا سے اس کو لے کر آئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب با حکمت کی طرف سے ہے اور بے شک ہم نے تیری طرف نازل کیا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ساتھ حق کے، فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، بس اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کریں. اب یہ جو خالص کرنا ہے یہ کون تھے؟ وہ اللہ کے لیے صرف اسی کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، انہوں نے تو کچھ اور شامل کر لیا تھا. الا للہ الدین الخالص، خبردار کس کو خبردار کیا جا رہا ہے؟ مشرکین کو. اب ان کا قول خود نقل کیا جا رہا ہے. والذین اتخذوا من دونہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور اولیاء بنا لیے اور کہتے کیا ہیں؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، یہ شرک اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اب وہ جو لوگ ہیں نا، جو ہم ہیں نا، وہ لائن اشرکتا کے مخاطب ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے مخاطب نہیں ہے. تو آج کا موضوع میں نے لفظ خطاب کے اوپر چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا اسے ہمیں سمجھنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق دے.